السلام علیکم دوستو. آج میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لائف میں کیا کچھ چلتا ہے اور کیسے کچھ ہوتا ہے. آج سے کچھ ٹائم پہلے مجھے کسی نے کہا کہ نام نہیں لوں گا میں کسی کو، میں اس لیول کا نہیں سمجھتا کہ کسی کا نام یہاں یوز کروں. صرف ان کی بات آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کسی نے کہا کہ ہم آپ کو جو پے کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں، کسی کے بارے میں ججمنٹ جب ہم کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہم پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں. اللہ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے نوازا ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم لوگ اس قابلیت کے ہیں، شاید ہمارے پاس وہ ڈگریاں ہیں، وہ ہنر ہے کہ جس وجہ سے جو ہے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. نہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ نوازا ہے. جب کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا تو یقین کیجئے ایک امپلائی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. الحمدللہ میں نے چپ کر کے وہ آرگنائزیشن چھوڑی اور گھر آ گیا. یہ بات ہے 3 تاریخ کی. 4 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک پریویس منتھ کی میں بالکل پریشان نہیں تھا، کیونکہ مجھے اللہ پہ اور اپنی قابلیت پہ بڑا بھروسہ ہے. جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں نا تو پریشان نہ ہوئیے گا. پریشان ان کو ہونا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کو چھوڑا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مخلص، ایک اچھا، ایک کمپیٹنٹ، ایک ایماندار بندہ چھوڑ دیا. خوش تو آپ کو ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے آپ کی جان چھوٹی، جو پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں. میں کسی کا نام یوز نہیں کر رہا، نہ کسی کو ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا. میں جیسے کہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں کبھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ پہ بلیو کیجیے گا. میرا آپ یہ دیکھیں کہ میں صرف 20 دن گزرے، 20 ڈیز، 21 جب میرا ڈے تھا مجھے کال آئی. میں ایک عام سا ایک کمپنی کے اندر امپلائی تھا کہ میں صرف ملتان، ہاد ملتان کو دکھا کرتا تھا. مطلب جو میری جاب ریکوائرمنٹ تھی، کنڈیشنز تھیں، آدھا ملتان، پے بھی کم. اللہ کی طرف سے مجھے ایک کمپنی نے ایریا سیلز مینیجر رکھا، ESM. جب ESM کی وہ سیٹ اناؤنس ہوئی اور میں نے اس کو نیٹ پہ دیکھا اور اخبارات میں بھی آیا تو میں نے اس پہ اپلائی کر دیا. حالانکہ آئی ہیو نو ایکسپیرینس، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا سیل کا، میرا ریکوری کا تھا ایکسپیرینس. میں نے لیکن اپلائی کر دیا کیونکہ مجھے اللہ پہ بہت یقین تھا کہ ایک در بند ہوتا ہے تو سرایت 100 در کھلتے ہیں. تو میں نے اپلائی کر دیا. الحمدللہ وہاں سے مجھے کال آئی اور میں انٹرویو دینے، میرا انٹرویو ہوا کال پہ. اس کے بعد مجھے لاہور بلایا گیا، وہاں میرا الحمدللہ انٹرویو ہوا. جب فائنل انٹرویو کے لیے مجھے لاہور بلایا گیا تو میرے علاوہ بھی کافی لوگ تھے وہاں پر اور وہ سارے سیلز سے ریلیٹڈ تھے. اور یاد رکھیے گا میرا سیلز کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. میں جب وہاں پہنچا میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو آپ یقین کریں، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی والدہ کو فون کیا اور کہا کہ امی جی اسی طرح ہے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ سیلز سے ریلیٹڈ ہیں، اللہ نے یہاں تک تو پہنچا دیا، انٹرویوز 1-2 دے چکا ہوں. اب امی کہتی ہیں جس نے یہاں تک پہنچا دیا وہ وہاں تک ہی پہنچا دے گا، بے فکر رہو. خیر، میں جب میری باری آئی اور میں انٹرویو دینے جب چلا گیا، آپ یقین کیجئے بہت اچھا انٹرویو ہوا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں سیلز کا انٹرویو دے رہا ہوں. جب قسمت بدلتی ہے نا تو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. آپ کی قابلیت، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی ہر چیز سائڈ پہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں سے اٹھا کے آپ کو کہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ کمپنی میں نے چھوڑی، بہت اچھی کمپنی،
لوگوں کا میں کچھ نہیں کہوں گا، کمپنی بہت اچھی تھی، اور میں یہاں پہ میں نے جوائن کیا. جو میں ملتان واپس آیا، آپ یقین کیجئے میں اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے ہی رکھیں گے، مجھے پتا تھا، ایک ہوتا ہے بلیو ہوتا ہے. ویری نیکسٹ ڈے مجھے کال آ گئی، مجھے دوبارہ بتایا گیا کہ یو آر سلیکٹڈ. ایک ریکوری ایگزیکٹو اور آپ وہ ایریا سیلز مینیجر بن جائے تو اس میں کیا میری قابلیت ہے؟ نہیں. اس میں میری ماں کی دعائیں ہیں، اس میں میرا وہ عمل ہے جو میں ایک پریویس کمپنی میں کر کے آیا ہوں یا اپنی لائف میں کرتا ہوں. میری ایک عادت ہے، میں کسی کا نقصان نہیں کرتا، میں کبھی کسی کو غلط مشورے نہیں دیتا، میں ہمیشہ ساتھ دیتا ہوں. میں اس حد تک مخلص ہوتا ہوں کہ سامنے والا شاید غلط سمجھ بیٹھتا ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں ہم جیسے آپ جیسے مخلص لوگوں کی جو ہے نا قدر نہیں ہے. یہاں پہ منافقت چلتی ہے. تو منوپلی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اتنا ایگوسٹک کر دیتی ہے کہ اس کو مخلص لوگوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی. تو مخلص لوگ اس کے لیے بڑے اذیت والے بن جاتے ہیں. خیر بات کو سم اپ کرتے ہیں. مجھے وہاں پہ بلایا گیا لاسٹ ٹائم کچھ دن، 2-4 دن پہلے، 2 دن پہلے میں لاہور گیا. آپ یقین کریے اس کمپنی نے، اس وہاں کے لوگوں نے بہت عزت دی، کیونکہ ایریا سیلز مینیجر کی پوسٹ پہ تھی میری، اور ایک اچھے سے ہوٹل میں مجھے وہ انہوں نے ٹھہرایا، اچھا میل دیا، بہت اچھی پروٹوکول دیا. اور میں پورا ٹائم یہ سوچتا رہا کہ صحیح کہتے ہیں ایک در بند 100 در کھلے. آج سمجھ میں آئی یہ بات. تو اس کمپنی میں جو میری پے تھی اس سے کئی گنا زیادہ، 2 گنا نہیں، کئی گنا زیادہ میری یہاں پہ سیلری ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، لائف میں پیچھے نہ ہٹیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا. آپ کے عموماً باسز جو ہوتے ہیں، عموماً سارے نہیں، عموماً وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ترقی کریں. لیڈر چاہے گا آپ ترقی کریں، باس کبھی نہیں چاہے گا. جب کمپنی کا لیڈر باس بنتا ہے نا، تو پھر نیچے والے امپلائی منافق بنتے ہیں. جب کمپنی کا لیڈر واقعی لیڈر بنتا ہے تو نیچے والے لوگ اس کو اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ترقی تو ہو جاتی ہے، سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اصل چیز سکون ہے. ہم نمازیں ہی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ایک اچھی جگہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم انسان نہیں ہوتے ہیں. انسان بنے، بہتر ہے ہمارے لیے. اور میں ان تمام لوگوں کو جو یہ سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے دیکھتے ہیں لوگ، یاد رکھیے گا کسی بھی شخص کو اتنا ڈیگریڈ نہ کیجیے گا کہ اس کے دل سے صرف یہ نکلے کہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کام کیا ہے. اللہ پھل دیتا ہے. شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. تو میرا یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لائف میں پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں، مسانیاں ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور پریشان نہ ہوں. انہوں نے اچھے لوگ کھوئے ہیں، آپ نے نہیں کھوئے. سفر کرتے رہیں اپنا، اور ایمانداری کے ساتھ نوکری کیجیے. اور کیونکہ یہاں پر آپ کو منتھ کے بعد سیلری تو مل جاتی ہے، کہ وہ عدالت بھی ہے جس میں نہ آپ کی نمازیں کام آئیں گی، نہ آپ کے روزے، آپ کے معاملات دیکھے جائیں گے. اپنے معاملات کو صحیح رکھیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں سب کو آسانیت دیں. بہت شکریہ. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. السلام علیکم.